لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فیضان محترم معزز سامعین کرام، یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور واقعاً میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں مسلسل جب بھی آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا ہے میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اور واقعاً بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس منبر پہ آ کے اہل بیت کا ذکر کرے، کیونکہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جب تک یہ شخصیات جس کو معین نہ کریں وہ اس منبر پہ نہیں آ سکتا. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ایک مہر لگائی جاتی ہے کہ آپ ہمارا ذکر کریے. بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. قرآن مجید کی سورہ اسراء آیت نمبر 81 ترجمہ بعد میں پیش کروں گا. سب سے پہلے شان نزول بیان کر دوں تو ترجمہ خود بخود ظاہر ہو جائے. بڑی مشہور و معروف آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 81. آیت کیا ہے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سب سے پہلے جب بھی کوئی آیت ہوتی ہے تو اس کا شان نزول دیکھا جاتا ہے کہ کس موقع پہ نازل ہوئی، کیا بات تھی ایسی کہ یہ آیت آئی، دوسری آیت کیوں نہیں آئی. تو شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام، ایک جملے پہ بڑی توجہ، پیغمبر اسلام مولائے کائنات کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ساتھ لینے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. قریب پہنچنے کے بعد پیغمبر نے کہا یا علی بیٹھ جا. مولائے کائنات بیٹھ گئے. پیغمبر مولائے کائنات پہ سوار ہوئے. کس لیے سوار ہوئے؟ خانہ کعبہ میں ایک بت تھا اس زمانے میں جس کی لوگ پوجا کرتے تھے. 3 بت تھے، لات و منات و عزا. جو سب سے بڑا والا بت تھا خانہ کعبہ پہ جس کی لوگ عبادت کرتے تھے. اس کے آواز ایک صلوات بے پر محمد
کہا یا علی بیٹھ جائیے، میں آپ کے اوپر سوار ہوتا ہوں تاکہ اس بت کو گرایا جائے۔ مولا کائنات بیٹھے، پیغمبر سوار ہوئے۔ اب پیغمبر نے کہا یا علی کھڑے ہو جاؤ۔ اب علی کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے علی کا چہرہ دیکھا، سنگینی محسوس کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ علی سنگینی محسوس کر رہے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں علی بیٹھ جائیے۔ علی بیٹھ گئے، پیغمبر اترے۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ پیغمبر جیسے ہی علی سے اترے، علی کے اوپر سے اترے، پیغمبر نے کہا یا علی اب میں بیٹھتا ہوں، تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اب میں بیٹھتا ہوں، تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ پیغمبر بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد علی سے کہا علی سوار ہو جاؤ۔ علی سوار ہو گئے۔ جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوئے، تاریخ کے جملے ہیں کہ علی محسوس کر رہے ہیں کہ میں آسمان سے اتنے قریب ہوں کہ آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ یعنی اب دیکھیے، آسمان سے میں اتنے قریب ہوں، اتنا اونچا اٹھ گیا ہوں کہ میں آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا یا علی وہ بت دکھائی دے رہا ہے؟ کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ پہنچ گیا قریب؟ کہاں؟ مولا پہنچ گیا قریب۔ کہا اب اس کو گراؤ۔ اچھا وہ بت بنا کس چیز کا تھا؟ پیتل کا، پیتل کا بنا ہوا تھا، اس میں موٹی موٹی لوہے کی کیلیں جڑی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے کہا یا علی گرائیے۔ اب علی کیا کرتے ہیں؟ ہلاتے ہیں کس کے، ہلا رہے، ایک مرتبہ زمین پہ گرایا، چکنا چور ہو گیا۔ پیغمبر نے آیت پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل گیا۔ اب سمجھیے آیت کا ترجمہ، آپ سنیے۔ قل، پیغمبر کہیے، شان نزول آپ نے دیکھ لیا، اب ترجمہ سنیے۔ جبریل نازل ہوئے، کہتے ہیں قل، کہیے، فعل امر ہے، کہیے کیا؟ جاء الحق، حق آیا، وزهق الباطل، باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اب میں یہ جملہ کہہ دوں، میں جملہ کہہ دوں، بھائی ہم علی کو کیوں نہ مانے؟ ہم علی کے گن کیوں نہ گائیں؟ ہم علی کی فضیلت کیوں نہ بیان کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق آیا، حق آیا، باطل گیا۔ اب جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا۔ جہاں علی ہوں گے باطل کا کوئی وجود نہیں ہوگا، باطل مٹنے والا ہے۔ اس لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ابھی بلب روشن ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، بند کر دیجئے اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک چیز رہ سکتی ہے، تضاد ہے، اس کو بولتے ہیں تضاد، یعنی ایک مقام پہ یہ دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں۔ آپ کہیے کہ یہاں اجالا بھی ہے اندھیرا بھی ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں حق ہوگا وہاں باطل کا وجود نہیں ہوگا۔ اب تاریخ میں ڈھونڈیے کہ حق کہاں کہاں ہے، حق کس کے ساتھ گیا، کون حق کے ساتھ گیا، بیان کر دوں۔ رسول بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، سلمان فارسی بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک دھواں سا اٹھا، گرد و غبار دھواں سا اٹھا۔ اب سب لوگ ڈر گئے۔ کون ڈرے؟ جو پیغمبر کے ساتھ تھے، اس لیے پیغمبر کو تو معلوم ہے، نبی ہے بھائی، وہ علم غیب کا مالک ہے، خدا کا مظہر ہے۔ نبی کہتے ہیں جو خدا کا مظہر ہو، یعنی اس کے اندر خدا کی کچھ صفات پائی جائیں۔ جیسے کون سی صفات؟ علم غیب کا مالک ہو، جو ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، سب جانتا ہے۔ دھواں اٹھا، گرد و غبار اٹھا، سب ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک بیگ
ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہا بھائی کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے یعنی آپ جب آسمانوں میں تھے نور کی شکل میں تھے ہم تب سے آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں آپ کی رسالت کی گواہی دے چکے ہیں ہم تب سے آپ کو رسول مان چکے ہیں. جملہ کہہ دوں وہ کہ جب پیغمبر لباس نبوت میں آئے بھی نہیں گواہی دے چکے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے شک کرتا ہے پیغمبر پہ کہ پیغمبر کا آپریشن ہوا ایسے ہوا یہ ہوا علم ڈالا گیا یہ تھا وہ تھا یہ تمام چیزیں. پیغمبر نے کہا اچھا کہا ظاہر ہو. پیغمبر نے کہا ظاہر ہو. ظاہر ہو. جناب سلمان کہتے ہیں روایت کرتے ہیں روایت جناب سلمان سے ہے. جناب سلمان روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ظاہر ہوا ایک عجیب شکل ایک عجیب چہرے والا اس کی آنکھیں سر تک بڑی بڑی آنکھیں سروں تک پورے بدن پہ بڑے بڑے بال ہیں آنکھیں لال لال. پیغمبر نے پوچھا کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اطرفہ جن ہوں. کہا اچھا کس قبیلے سے ہو؟ علم غیب کا مالک ہوتا ہے پیغمبر. کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں قبیلہ بنی نجاح سے ہوں. کہا اچھا کام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ مبعوث ہوئے ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی اس وقت ہمارے قبیلے میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہنے لگے ہم نبی مانیں گے کچھ لوگ کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے. کہنے لگے اچھا کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اختلاف اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب روز جنگیں ہو رہی ہیں مار کاٹ ہو رہے خون بہ رہا ہے اور ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے ہم لوگ پہ کہ ہمارے جانور جہاں چرتے تھے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے اور جب کوئی جانور چرانے جاتا ہے تو اس کو بھی مارتے ہیں اور جانور بھی لے لیتے ہیں. اچھا یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے. تو اطرفہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ کسی حق صادق والے کو بھیج دیجئے جو حق کا فیصلہ کرنے والا ہو. یہ حق کی بات تھی نا جہاں حق ہوگا وہاں باطل کا وجود نہیں ہوگا باطل ختم ہو جائے گا خود بخود. جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا ختم ہو جائے گا. اطرفہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ کسی ایسے کو بھیجئے جو سچا فیصلہ کر سکے. پیغمبر نے دیکھا دیکھنے کے بعد جو ہے ایک صحابی سے کہا بھائی چلے جائیے اب یہ جو ہے ڈاماڈول کی یا رسول اللہ یہ جن ہے اور ہم انسان ہیں کیسے یہ ممکن ہے؟ اچھا رہتا کہاں یا رسول اللہ؟ یہ زمین کے تہ میں رہتا ہے. یا رسول اللہ ہم تو ابھی زندہ ہیں زمین کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا کسی کا. کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم زندہ ہیں زمین کے اندر کیسے جائیں؟ بھائی آدمی زمین کے اندر تبھی جاتا ہے نا جب مر جاتا ہے اور اس کی زبان بھی ہم نہیں جانتے ہیں. رسول نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. دوسرے سے کہا صاحب آپ چلے جائیے. وہ تو منع کر رہے ہیں کہ ہم زمین کے اندر ابھی زندہ ہیں حق و صداقت کا فیصلہ کر دیجئے. یہ جو ہے ڈاماڈول یہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے ہاتھ مارنے لگے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جائیں گے تو واپس تو آئیں گے نہیں.
توجہ کیجئے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین میں رہتا ہے, ہم کیسے زمین میں جا سکتے ہیں, اور اس کی زبان بھی نہیں جانتے ہم, اور یہ بھی امید نہیں ہے کہ واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. رسول نے تیسرے صاحب سے کہا بھائی آپ چلے جائیے, دونوں تو منع کر دیا, آپ جائیے. دونوں نے تو انکار کر دیا. اب یہ بھی جو ہے یا رسول اللہ کیا بتایا جائے, جب یہ ہمارے بزرگ صحابی نہیں جا رہے ہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو جو کر رہے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہمارے تو یہ بزرگ صحابی نہیں جا رہے ہیں, ہمارے دوست نہیں جا رہے ہیں, تو ہم کیسے جا سکتے ہیں. جملہ کہہ دوں, رسول نے کیا کہا تھا کہ جائیے ان کے ساتھ جائیے, حق و صداقت کا فیصلہ کیجئے. اما جو غاصب ہو وہ حق و صداقت کا فیصلہ کیسے کرے گا. جو غاصب ہو, خود غاصب ہو, دل میں کھوٹ ہو, نیت خراب ہو, وہ حق و صداقت کا فیصلہ کیا کرے گا. یہ تو ایک بہانہ تھا کہ ہم. بہرحال رسول نے طلب کیا کس کو, مولا کو, سلمان علی کو بلائیے. علی آئے. دیکھیے جب آدمی سچا ہو, خالص ہو, اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا جانتا ہو, وہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے. سنیے, رسول نے کہا سلمان علی کو بلائیے. اللہ آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا حکم ہے میرے لائق. تو رسول نے کہا علی یہ اطرفہ جن ہے, قبیلہ بنی نجاح سے ہے, اس کے وہاں اختلاف ہو گیا ہے, اور آپ جائیے اس کے ساتھ حق و صداقت کا فیصلہ کیجئے. جیسے ہی اتنا سنا مولا نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میں تیار ہوں جانے کے لیے. دیکھیے انسان, یہ تو اہل بیت ہے, ان کی بات الگ ہے. اگر انسان, کچھ ایسے انسان اس دنیا میں موجود ہیں اور کچھ ایسے انسان تھے جو گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنی قربانیاں دی ہیں, پورا وقت اللہ کی راہ میں صرف کر دیا ہے, عبادتیں کی, نہ کسی کی برائی کی, نہ کسی کی غیبت کی, نہ کسی کی چغلی کی, پوری رات پوری دن اللہ کی عبادت کی, خالصتاً یعنی سچی نیت سے. جب انسان اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی وقت صرف کرے گا تو وہ ضائع نہیں جائے گا. مثالیں موجود ہیں. آیت اللہ بہجت دیکھیے, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اگر رکوع میں جاتے تھے تو 2-3 گھنٹہ رکوع میں رہتے تھے. آیت اللہ بہجت کے لیے ملتا ہے, پڑھیں آپ کہ ایک وقت میں آیت اللہ بہجت کو 2 جگہ دیکھا گیا. جب آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کریں گے تو بالآخر اللہ تو آپ کو کچھ نہ تو کچھ دے گا. آپ یہ کہ ارے صاحب ہم نے تو کتنی نمازیں پڑھ لی, ہم نے کتنے روزے رکھ لیے, ہم نے کتنے سجدے کر لیے, ہم نے اتنے رکوع کر لیے, اللہ نے کیا دیا ہم کو؟ کچھ نہیں دیا ہے. کیوں نہیں دیا؟ آپ کی نیت صاف نہیں تھی. اپنی نیت صاف کریے. نماز کا مطلب سمجھتے ہیں نماز کیا ہے؟ نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ سمجھے تو کم سے کم کہ نماز ہے کیا. دل صاف ہوگا, نیت صاف ہوگی تو اللہ بالکل دے گا آپ کو. آیت اللہ بہجت ایک وقت میں 2 جگہ دیکھا گیا. ایک قوم جہاں وہ نماز پڑھاتے تھے, اور اسی وقت میں نجف اشرف حرم امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں دیکھا گیا ہے. ایک وقت میں 2 جگہ. اس لیے میں نے عرض کر دیا, آپ اپنے آپ کو ویسا بنائیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ظاہر کرے کہ میں نے اللہ کی
راہ میں اتنا خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، کوئی بھی فقیر میرے دروازے سے خالی نہیں گیا، یہ سب آپ کا بیکار ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر یہ خالص کہاں ہوا؟ پھر خالص کہاں ہوا؟ یہی تو تھا، مولا سے کسی نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے کہا، مولا حاتم بہت بڑا سخی تھا، حاتم کی سخاوت دیکھیے، اتنا بڑا سخی تھا حاتم کہ حاتم کے 40 دروازے بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی فقیر حاتم کے دروازے پہ آتا تھا اور آنے کے بعد ایک دروازے سے 40ویں دروازے پہ جب وہ پہنچتا تھا تو وہ مالدار ہو جاتا تھا۔ مولا نے کہا یہ سخاوت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ پہلے ہی دروازے پہ اتنا دے دیا جائے کہ 40ویں دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ یہ 40ویں دروازے پہ جانا یہ خالصتاً للہ نہیں ہے، یہ دکھانا ہے کہ دیکھیے ایک دروازے سے، میرے ایک دروازے سے 40ویں دروازے تک کوئی فقیر آتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے جملے آپ سمجھیں، پڑھیں، سمجھیے، پڑھنا کمال نہیں ہے، سمجھیے۔ مولانا رسول نے کہا اس کے ساتھ چلے جائیے آپ، مولانا نے کہا بالکل، جو حکم آپ کا۔ اطرفہ مولا کا ہاتھ تھام کے تھوڑی دور چلا، زمین شک ہوئی۔ اچھا جب مولا جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے سلمان بھی جا رہے تھے کہ دیکھیں کہاں لے کے جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں جس کے دل میں عشق اہل بیت، ہم جس کے بھی عاشق ہیں، جس کے بھی عاشق ہیں، اگر ہم اپنے بچے کے عاشق ہیں تو ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے کہ دیکھیں کہاں جاتا ہے، یہ کہیں چوٹ تو نہیں لگ جائے گی، گر تو نہیں جائے گا، کوئی پکڑ تو نہیں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے سلمان، کیونکہ بھائی ذہن میں تھا یہ جن ہے، مولا کو لے کے جا رہا ہے، سلمان پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلے، مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا سلمان واپس چلے جاؤ، سلمان واپس چلے جاؤ، جتنی دور تم میرے ساتھ چل کے آئے ہو میرے پیچھے پیچھے، اس کی جزا تمہیں اللہ دے گا۔ سلمان واپس آ گیا۔ زمین شک ہوئی، اطرفہ جن کے ساتھ مولا، زمین ہوئی۔ اچھا صاحب، مولا تو چلے گئے، اب سنیے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اچھا ہوا چلے گئے علی، روز رسول جب دیکھو یا علی یا علی، یہ کر دو یا علی، وہ کر دو یا علی، اس کی مدد کر دو۔ چھٹکارا مل گیا اب ہمیں علی سے، من میں لڈو پھوٹنے لگے، من میں لڈو پھوٹنے لگے، ارے اب تو چھٹکارا مل گیا، اب تو لے گئے۔ آپس میں باتیں ہونے لگی، صاحب اب تو ہمارے مزے ہیں، اب جب بھی رسول کہیں گے ہمارا ہی نام آئے گا پہلے سر فہرست، آئیے صاحب فلاں کی مدد کیجئے۔ ایک دن گزرا، چیمی گوئیاں زیادہ ہونے لگی، دوسرا دن گزرا، چیمی گوئیاں زیادہ ہونے لگی۔ جیسے ہی تیسرا دن آیا، رسول اس مقام پہ پہنچے جہاں سے زمین شک ہوئی تھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول بیٹھے ہوئے تھے، نماز ظہر کا وقت آیا، زمین شک ہوئی، اطرفہ جن ظاہر ہوا مولا کے ساتھ۔ رسول کہتے ہیں کہ یا علی آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن آ گیا، جب آپ گئے تھے تو یہاں بہت سی چیمی گوئیاں ہونے لگی، ارے اب تو چھٹکارا مل گیا، یا علی دیر کیوں ہوئی؟ خیریت تو ہے سب؟ تو میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اصل میں کیا ہوا کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اختلاف ہو چکا تھا، صلح کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، میں نے بہت سمجھایا، جب میرے سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہ مانے تب میں نے ان سے جنگ کی، جب جنگ کی
لوگوں کو کاٹنا شروع کیا، تب لوگ جب گھبرا گئے دیکھ کے کہ اب تو سب مر جائیں گے، اب صلح کر دو، صلح ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا جزیہ دیجیے، ان کا جو نقصان ہوا ہے، آپ نے ان کے لوگوں کو مارا ہے، ان کے جانوروں کو قبضہ کیا ہے، کاٹ دیا ہے، مار دیا، ان کا جزیہ دیجیے۔ آپ جزیہ دیا۔ بات کیا تھی ہماری کہ جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا۔ جملہ کہہ دوں، جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا۔ اما بھائی ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہم اس کو کیسے مان لیں جو غاصب ہے، فاجر ہے، منافق ہے، سقیفہ میں بنا ہوا ہے؟ ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہم تو اس کو مانتے ہیں جس کو رسول بنائے، جس کو رسول دکھائے، اس کو مانتے ہیں۔ ہم اس کو کیسے مان لیں کہ جس کو 4 لوگوں نے میٹنگ کر کے بنا لیا کہ بھائی یہ ہے رسول کے بعد؟ اس کو نہیں مانتے۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ تو اہل بیت کی بات ہو گئی، معصومین، یہ معصوم ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، بات آگے بیچ میں تو عرض کر دوں، آپ تو بھائی ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اہل بیت اس مقام پہ ہیں، خدا کے بعد اس مقام پہ ہے کہ ان کے مقام تک کوئی نہیں ہے۔ اور اس بات پہ جو بھی شک کرے، خدا کی قسم اس منبر سے کہہ رہا ہوں، اس بات پہ جو بھی شک کرے یا اپنی زبان سے کہے کہ اہل بیت کے برابر میں فلاں صاحب بھی ہیں، تو وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے، اس لیے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پہ شک کیا ہے۔ اہل بیت کی عصمت پہ شک کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ خدا پہ شک کیا ہے، اس لیے کہ اہل بیت خدا کے نور کا مظہر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ان ہستیوں کو خلق کیا اپنے نور سے، اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اب جو بھی آدمی اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو بھی لے آئے، A to Z کسی کو بھی لے آئے ان کے برابر میں، یا ان کی مسند پہ، یا ان کے مقابلے میں، تو وہ پھر سے دوبارہ کلمہ پڑھے، یہ تو 100% ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی معصومین کی بات۔ اب جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ بھائی جناب فضہ گھر کی کنیز ہیں، جناب سلمان باہر کے غلام ہیں، دونوں کا مرتبہ ایک ہے۔ وہ مولا کے ساتھ رہتے ہیں، یہ شہزادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مولا اور شہزادی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، دونوں کا مرتبہ ایک ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے رسول اور علی، اگر فاطمہ کو خط، یہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ نحن حجت اللہ علی خلقہ و فاطمۃ حجت علینا، ہم اہل بیت، ہم 12 امام تمام عالمین پہ حجت ہیں، اور فاطمہ زہرا ہم پہ حجت ہیں۔ مرتبہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ مولا اور جناب شہزادی کونین کو کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جناب سلمان
اور جناب فضہ میں کون افضل ہے؟ حق اور باطل کی بات ہے، گفتگو ہماری چل رہی تھی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جناب فضہ اور جناب سلمان میں کون افضل ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ میں بھی نہیں بتا سکتا کہ کون افضل ہے. لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ میں نے دیکھا کہ فضہ سلمان سے آگے نکل گئی ہے. جناب فضہ جناب سلمان سے فضیلت میں آگے نکل گئی ہے. دو مقام، فخر و مباحت ہو رہا ہے. سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، فضہ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب فضہ نے کہا سلمان بے شک تم علی کے ساتھ میں رہتے ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بے شک تمہارے سر پہ منا کا تاج ہے. تم ہم اہل بیت میں سے ہو، لیکن تمہاری قسمت میں 13 معصوم کی زیارت ہے، میری قسمت میں 14 معصوم کی زیارت ہے. تم 13 کو دیکھ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، لیکن تمہاری نگاہیں شہزادی کو نہیں دیکھ سکتی. ایک فضیلت. دوسری فضیلت، جناب فضہ کہتی ہے کہ سلمان بے شک تم ہم اہل بیت میں سے ہو، تمہارے سر پہ منا کا تاج ہے، رسول کے ساتھ رہتے ہو، علی کے ساتھ رہتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ فضہ نے کہا میں جاؤں گا. سلمان چونک گئے. یہ کیا کہہ دیا فضہ نے؟ فضہ سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی؟ کہا ہاں تم سے پہلے جنت میں جاؤں گی. میں میرے سر پہ منا کا تاج ہے، رسول نے کہا سلمان منا اہل البیت، مجھ سے پہلے. کہا سلمان گھبراؤ نہیں، میں رسول سے پہلے جنت میں جاؤں گی. سلمان بے چینی بڑھنے لگی. مجھ سے پہلے تو کہہ دیا ٹھیک ہے، رسول سے بھی پہلے، جو عالمین کا رسول ہے اس سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گی. سلمان گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی. اب سلمان بے چینی بڑھ گئی ایک دم، یہ کیا کہہ دیا فضہ نے؟ فضہ دماغ صحیح ہے، مجھ سے پہلے، رسول سے پہلے، علی سے پہلے. فضہ نے کہا سر کم ظرف نہ سن لے، میں حسنین سے پہلے جنت میں جاؤں گی. سلمان نے کروٹ بدلنا شروع کیا. فضہ یہ کیا کر رہی تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حسنین سے پہلے، حسنین سے پہلے. سلمان میں فاطمہ سے پہلے جنت میں جاؤں گا. اب تو سلمان سے رہا ہی نہیں گیا، اٹھے توڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر میں جو کنیز ہے، یہ فضہ کہہ رہی ہے کہ میں رسول سے پہلے جنت میں جاؤں گی، علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، سلمان سے پہلے جنت میں جاؤں گی، حسنین سے پہلے جنت میں جاؤں گی، حتیٰ فاطمہ سے پہلے جنت میں جاؤں گی. رسول نے سلمان کا ہاتھ تھاما، کہا چلو فضہ کے پاس. آئے، آواز دی فضہ کیا ماجرا ہے؟ تم سلمان سے پہلے جنت میں جاؤ گی، مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گی، علی سے پہلے جنت میں جاؤ گی، حسنین سے پہلے جنت میں جاؤ گی، فاطمہ سے پہلے جنت میں جاؤ گی. فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا. ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جس ناکے پہ فاطمہ زہرا سوار ہوں گی سب سے پہلے جنت میں فاطمہ زہرا داخل ہوں گی. اس ناکے کی ایک نورانی مہار ہوگی، اس مہار کو فضہ پکڑے ہوں گی. یہ بتائیے پہلے سوار والا جائے گا یا مہار والا؟
اپنے نفس کو کیوں کہتے ہیں جہاد بالنفس؟ اپنے نفس کو مارنا، کنٹرول کرنا۔ جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کیے رہیں گے تب جا کے سلمان جیسے نہیں، سلمان کی جوتیوں کے برابر ہوں گے۔ بہت بڑی فخر کی بات ہے، افتخار ہے، افتخار افتخار فخر ہے۔ کوئی انسان اگر فضہ کی جوتیوں کے برابر ہو جائے، جوتی تو دور کی بات، فضہ جس زمین پہ چلے اگر اس کی خاک کے برابر ہو جائے، بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ کب ہو سکتا ہے یہ؟ جب انسان جس طریقے، فضہ کوئی معصوم ہے؟ سلمان کوئی معصوم ہے؟ نہیں، عام انسان۔ کیسے یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو ان تمام گناہان حرام سے بچائے رکھا ہے۔ ایک مقام نہیں، بہت سے ہزاروں مقام ہیں، آپ یقین نہیں کر پائیں گے، خدا کی قسم۔ انسان کے ذہن میں شک ہونے لگتا ہے یہ معصوم ہے یا غیر معصوم، یعنی ایسے ایسے فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت اور بیان کر دوں اگر اجازت ہو تو۔ جناب فضہ گھر میں ہیں، سلمان آئے۔ دیکھیے، پھر میں عرض کر دوں اپنی بات کہ جو انسان سچا ہوگا، جو انسان صادق ہوگا، آیت کا ترجمہ یہ تھا نا کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل چلا گیا۔ جو انسان حق پہ ہوگا وہ کبھی باطل کا ساتھ نہیں دے گا۔ کیوں صرف یہ جناب سلمان، جناب فضہ، جناب کیوں انہی لوگ کو یہ فضیلت ملی؟ اور بھی تو رسول کے صحابی تھے، مولا کے صحابی تھے۔ اس لیے کہ یہ حق پہ تھے، باقی جتنے تھے وہ باطل پہ تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آج جن کا نام تک نہیں لیا جا رہا ہے کہیں پہ بھی، وہ زبردستی لینا الگ بات ہے۔ اس لیے کہ جہاں پہ حق ہوگا نا وہاں پہ کبھی باطل ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب فضہ گھر میں بیٹھے ہوئی ہیں، جناب سلمان آئے، آنے کے بعد کہا، تک الباب کیا، جناب فضہ نے اندر سے کہا، من انتے؟ کہا نا سلمان، کیا کام ہے؟ اینا مولایا، مولا کہاں ہے؟ کیا پوچھا؟ اینا مولایا، مولا کہاں ہے؟ اندر سے آواز آئی، وقالت فی البروج، آسمانوں میں ہے مولا، آسمانوں میں ہے۔ اچھا آسمانوں میں؟ ابھی تو میں دیکھ کے آ رہا ہوں یہودی کے باغ میں ہے۔ فضہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جو میں دیکھ رہی ہوں وہی کہہ رہی ہوں، جو میری آنکھوں کے سامنے ہے میں وہی بیان کر رہی ہوں۔ وقالت فی البروج، کیا کر رہے ہیں؟ رزق تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو نماز سکھا رہے ہیں، کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کو سزا دے رہے ہیں، کسی کو جزا دے رہے ہیں، کسی کو چھٹی دے رہے ہیں۔ اب سلمان گھبرا کے دوڑتے ہوئے آئے، مولا گھر گیا تھا آپ کے؟ کیا بات ہوگی سلمان؟ مولا گھر گیا تھا آپ کے، بات کیا ہے؟ کہا میں نے پوچھا فضہ سے، اینا مولایا؟ فضہ کا جواب آیا، وقالت فی البروج، آسمانوں میں ہے۔ مولا آپ تو یہودی کے باغ میں ہیں۔ فضہ نے اور کیا کہا؟ کہا کہ میں نے پوچھا فضہ سے کیا کر رہے ہیں آسمانوں میں؟ کہا رزق تقسیم کر رہے ہیں۔
نمازیں سکھا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، کسی کو سزا دے رہے ہیں، کسی کو جزا دے رہے ہیں، کسی کو چھٹیاں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ سلمان تمہیں شک ہے؟ سلمان تمہیں شک ہے؟ کہا مولا شک تو نہیں ہے لیکن یقین بھی نہیں ہے۔ کہا سلمان میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب سلمان نے دیکھا کہیں رزق تقسیم ہو رہا ہے، کہیں نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، کہیں چھٹیاں دی جا رہی ہیں، کہیں نمازیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا مسکرا کے کہتے ہیں سلمان ہمارے لباس پہ نہ جانا، مولا ہمارے لباس پہ نہ جانا۔ مولا کہتے ہیں سلمان ہمارے لباس پہ نہ جانا۔ اتنا سننا تھا کہ سلمان قدموں پہ گر گئے۔ گرنے کے بعد کہا مولا آپ کو یا وہ جانتا ہے یا کچھ فضا جانتی ہے؟ ایک صلوات بھیج دے پر محمد وآل محمد۔ مولا یا وہ جانتا ہے یا کچھ فضا جانتی ہے؟ کیسے یہ مرتبہ ملا؟ یہ مرتبہ کیسے ملا انسان کو؟ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بس وہی بات کہ جہاں حق ہوگا، اگر آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں تو باطل کا ساتھ مت دیجیے، اس لیے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بے دبر محمد والا۔ بس آخری بات، جب انسان حق پہ ہوگا تو ہر مقام پہ اس کا نام لیا جائے کہ ارے فلاں تو بہت سچا ہے، فلاں کے پاس چلے جائیے بھائی وہ اچھا فیصلہ کریں گے، حق و صداقت کا فیصلہ کریں گے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھیے روایتیں، واقعی روایتیں بھری پڑی ہے، کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایتیں بھری پڑی ہیں۔ مولا کی اتنی فضیلت ہے، اگر بیان کیا جائے نا، اب آدمی اپنی پوری عمر بیان کرے تب بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ حق پہ تھے۔ جو حق پہ رہتا ہے وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ باطل پہ جو ہے 1 سال 2 سال 4 سال ختم، لیکن حق پہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک صلوات بھیجو پر محمد۔ بس آخری بات، رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے پھر میں عرض کر دوں کہ جب انسان سچا ہوگا، جب انسان سچا ہوگا، حق پہ ہوگا، حق و صداقت کا فیصلہ کرے گا تو اس کا نام ہر جگہ لیا جائے گا۔ رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہجرت سے پہلے، اچھا اس زمانے میں جو بھی رسول کے پاس آتا تھا وہی رسول تھے، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، یا یہ مشکلات ہے، اس کو حل کر دیجئے۔ رسول یا امام کے پاس جو بھی آتا تھا، میرا وظیفہ یہی تھا کہ جو بھی رسول کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریے۔ روایت کے جملے ہیں وَقَانَ مِنْ عَادَتِهِ، بہت توجہ سنیے گا، وَقَانَ مِنْ عَادَتِهِ، رسول کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی آتا تھا یہ کہتا تھا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں مشکل میں گرفتار ہوں۔ لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں ہزاروں طرح کی، پیسہ نہیں ہے یا فلاں یا کچھ بھی ہے، پریشان ہوں۔
تو وکان من عادت ہی، رسول کی عادت تھی، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، دعا فرماتے تھے کیا؟ اللہم ارحم علی فلان. یہ ہو گئی عادت. کیا عادت تھی رسول کی؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور بلند کرنے کے بعد دعا فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان وکان من سیرت ہی. یہ عادت ہے، اب یہ سیرت ہے. سیرت کیا ہے؟ پہلے عادت پھر سے سن لیجئے. عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی رسول کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، مشکلات ہیں، ہزار طرح کی مشکلات ہیں، میرے لیے دعا کریے، اولاد نہیں ہو رہی دعا کریے، بزنس نہیں چل رہا دعا کریے. وکان من عادت ہی، رسول کی عادت تھی، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اللہم ارحم علی فلان وکان من سیرت ہی بحق علی ابن ابی طالب. یعنی رسول کی عادت یہ تھی کہ پروردگار اس کی مدد فرما. سیرت کیا تھی؟ بحق علی ابن ابی طالب. لوگ آتے گئے، رسول دعا کرتے گئے اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. اب لوگوں میں جو ہے شروع ہو گئی، بھائی یار یہ کون سی بات ہو گئی کہ جب بھی دیکھو علی علی کرتے رہتے ہیں. بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب. ہمارا بھی نام لینا چاہیے نا رسول کو. ہم بھی تو رسول کے صحابی ہیں، ہم بھی تو رسول کی بز میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی تو رسول کے چاہنے والے ہیں. کبھی ہمارا نام لے لیتے بحق فلان. شروع ہو گئے. پھر ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ پریشان ہو، میرے لیے دعا کر دیجیے. کہنے لگا اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. اب ایک نے دوسرے سے کہا یہ کون سی بات ہو گئی یار، جب دیکھو تب جو ہے بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب. ہمارا بھی نام لیں، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم بھی تو ساتھ میں رہتے ہیں. مزاج ہوتا ہے آدمی کا. آج کل کے دور میں جیسے ہم کسی کے ساتھ کوئی بزنس ہو گیا، ہمارا بھی شیئر بنتا ہے، ہم بھی تو ان کے ساتھ تھے، ہمارا نام کیوں نہیں لیا؟ ہم کو بھی دینا چاہیے تھا. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں لگے ہمارا بھی نام لینا چاہیے، ہمارا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ایک نے دوسرے سے کہا گھبراؤ نہیں، ایک نہ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب علی آ کے کہیں گے یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریے، تب تو ہمارا نام آ ہی جائے گا، 100% آ جائے گا. یہ بھائی علی خود کہہ رہے ہیں میں پریشان ہوں، ہمارا نام تو پکا ہے، میرا نہیں تو تم لوگ کا تو آ ہی جائے گا. رسول ہجرت کیے مکے سے مدینے، پہلا سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا، چوتھا سال آیا، رسول مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے ہیں. سامنے دیکھا علی آ رہے ہیں، دور سے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریے. ایک نے دوسرے سے کہا لیجیے صاحب آ گیا وہ ٹائم، دیکھا کہا تھا نا آئیں گے، اب تو ہم لوگ کا نام آ ہی جائے گا. ارے ہمارا نہیں تو تم دونوں کا تو آ ہی جائے گا. تو علی پریشان ہے. اب دیکھیے رسول کیا کہتے ہیں. رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. اب ان سے رہا نہیں گیا، جو باتیں دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہو گئی، آپ مکے میں تھے، جب بھی کوئی آتا تھا بحق علی ابن ابی طالب، بحق علی ابن ابی طالب،
آپ مدینے میں آ گئے, یہاں پہ بھی بحق علی ابن ابی طالب, خود علی کی مشکل میں بحق علی ابن ابی طالب ہمارا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول مسکرا کے کہتے ہیں تم علی کی بات کر رہے ہو, جب میں پریشان ہوتا ہوں تب بھی بحق علی ابن ابی طالب کہتا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنی پڑھی ہے, جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو خود کہتا ہوں بحق علی ابن ابی طالب. یعنی جب بھی خدا سے کوئی چیز مانگنی ہو تو علی کا واسطہ ضرور ہے, اس لیے کہ علی کا نام اسم اعظم ہے. میں نے محرم میں پڑھا ہے کہ علی کا نام اسم اعظم ہے, ایسا اسم اعظم ہے کہ آپ اگر خالصتاً سچے دل سے پتھر پہ علی کا نام دم کریں گے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا. بس میرے عزیزوں, آپ کی زحمت تمام. ان تمام فضائل و کمالات دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان اتنے اندھے ہو گئے تھے, بغض علی میں اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ ان سے برداشت نہ ہوا. جب علی سے بدلہ نہ لے سکے تو آل علی سے بدلہ لینا شروع کیا. بس زیادہ نہیں پڑھوں گا, چند جملے مصائب کے, اس لیے کہ یہ آخری شہادت, یہ جو ایام عزا چل رہے ہیں, اس ایام عزا کی آخری شہادت ہمارے 11ویں ماہ کی ہے. رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا. جب رسول کی آنکھ بند ہوئی, جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پہ گرایا گیا, جناب محسن کو شہید کیا گیا. ظلم یہیں پر نہیں رکے, امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. ظلم یہیں پر نہ رکے, امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان تک لے آئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے وقت آخر یا تو بیٹھ کے نمازیں پڑھی ہیں یا لیٹ کے نمازیں پڑھی ہیں. یہ کم مصیبت نہیں ہے. ہمارا امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. 3 شخصیات کے بارے میں پڑھوں گا. ایک تو جناب فاطمہ زہرا, کہ جب بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا, شہزادی جب بھی نماز کے لیے اٹھتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا, دوسرا ہاتھ دیوار کا سہارا لیتی تھی, بیٹھ کے نمازیں پڑھتی تھی. دوسری شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ. جب امام سجاد علیہ السلام نے زندان شام میں اپنی بھوکی زینب کو بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو سید سجاد کو یقین نہیں آیا. ایک مرتبہ بڑھ کے پوچھتے ہیں, بھوکی اماں آپ بیٹھ کے نمازیں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب آواز دیتی ہیں, بیٹا سجاد میرا جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں کھڑے نہیں ہو پا رہی ہوں. تیسری شخصیت آج جس کی مناسبت ہے, ہمارا 11واں امام, ہمارا 12واں امام کتنا مظلوم ہے کہ ابھی کربلا کے زخم بھر نہ پائے تھے کہ باپ کے زخم کو دیکھ لیا. روایت میں ملتا ہے کہ 5 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام سنت نمازیں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے.
جیسے ہی 8 ربیع الاول کی صبح نمودار ہوئی، میرا 11واں امام لیٹ کے نمازیں پڑھ رہا ہے. یعنی یہ کم مظلومیت نہیں ہے، یہ کم مظالم نہیں ہے. زہر کتنا شدید تھا. کل سن کتنا ہے مولا کا؟ 28 سال ہے. زہر اتنا شدید تھا کہ بدن کے تمام اعضاء و جوارح کام کرنا چھوڑ دیے تھے. میرا مظلوم امام 8 ربیع الاول کی صبح لیٹ کے نمازیں پڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دیا، اے میرے غلام مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو. غلام دوڑ کے جاتا ہے، ایک کاسے میں پانی لے کے آتا ہے، امام کے ہاتھوں میں دیتا ہے. امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، پانی کو پینا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کاسا امام کے ہاتھ سے چھوٹا، امام بستر پہ گر گئے. تو غلام کہنے لگا، ہائے میرا مظلوم امام، ہائے میرا آقا مارا گیا، ہائے میرا آقا مارا گیا. میں کہوں گا مولا آپ نے پانی اس وجہ سے نہیں پیا ہوگا، شاید آپ کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا وہ منظر، ہائے آپ کا دادا حسین کربلا کی زمین میں پیاسا مارا گیا، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ آپ کا باپ پیاسا مارا گیا، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ ہائے آپ کا ششماہ اصغر پیاسا مارا گیا، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ آپ کی بالی سکینہ زندان شام میں بے پیاسی مر گئی، پیاس کی شدت نے دم توڑ دیا، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ ہائے میرا مظلوم امام اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزو، امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہو گئے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، کفن دیا گیا. 12ویں امام میرا آقا میرا مولا وقت کا امام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا. بس آخری جملہ عزیزو، جتنا رونا ہے رو لیجئے گا. نماز پڑھانے کے لیے میرا مولا کھڑا ہوا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کا بیٹا نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا. لیکن ہائے حسین، ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، حسین کا لاشا بے غسل و کفن کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا ہے. سید سجاد اتنا مظلوم ہے کہ باپ کو دفن نہ کر سکا، باپ کی لاش کو کفن نہ دے سکا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.